بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 278، آیت نمبر 169 تا 177 سورہ آل عمران واقع احد کا بیان چل رہا تھا، اور احد کے اندر شکست کے اسباب کا ذکر اور اسی طرح اوصاف مجاہدین اور اخلاق مجاہدین کی بحث چل رہی تھی۔ ولا تحسبن الذین قتلوا سے شان شہداء احد کا بیان ہے، اور اس آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں لو اطاعونا ما قتلوا کے اندر منافقین نے شہداء احد کی بے حرمتی کی اور شان کو کم کرنا چاہا اور ان کے خلاف باتیں کی، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے احد کے شہداء کی شان کا بیان ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی اس طرح آیت گزری ہے، لیکن ولا تحسبن کا لفظ وہاں نہیں، ولا تقولوا ہے۔ فرق وہاں پر ذکر کیا تھا کہ مومن تو جو ہے وہ شہداء بدر کے بارے میں ہے، اور یہ شہداء احد کے بارے میں ہے۔ وہاں مومنین کو خطاب تھا، اس لیے مومن شہداء کی بے ادبی اور گستاخی تو نہیں کرتا، البتہ کہیں ویسے زبان سے ان کو مردہ کہنا یا اس طرح عام مردوں کی طرح، تو وہ ادباً کا تھا لا تقولوا۔ اور منافقین کا تو گمان اور عقیدہ یہ ہے دل میں کہ یہ عام مردوں کی طرح ہے اور یہ ضائع ہو گئے اور بیکار موت، بری موت مرے، تو اس لیے لا تحسبن کا لفظ ذکر کیا ہے جو افعال قلوب میں سے ہے، جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کہ یہ خیال دل میں نہ لاؤ، یہ گمان دل میں نہ لاؤ کہ وہ عام مردوں کی طرح مر گئے ہیں، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ایک خاص قسم کی زندگی ہے ان کے لیے، اور اللہ کے ہاں بڑے مقبول درجے والے ہیں۔ یرزقون، اعلیٰ قسم کی جنت کی ان کو خوراک دی جاتی ہے، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس پر بڑے خوش ہیں، وہ تو بہت عزت والی زندگی کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو ولا تحسبن، نہ خیال کر، الذین، ان لوگوں کے بارے میں قتلوا جو مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے جہاد میں، امواتن، مردہ، عام مردوں کی طرح۔ لا تحسبن متعدی بدو مفعول ہے، مفعول اول الذین قتلوا فی سبیل اللہ ہے، اور مفعول ثانی امواتن ہے۔ بل چونکہ ترقی کے لیے آتا ہے، ماقبل میں صفت سلبی تھی کہ موت، مردہ مت کہو، تو یہی بات نہیں کہ مردہ مت کہو، یہ گمان مت کرو اور یہ خیال مت کرو، بل کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور بات ہے، بل احیاء، یعنی بل ہم احیاء، ہم مبتدا محذوف ہے، بلکہ وہ زندہ ہے اور ایک خاص قسم کی زندگی حاصل ہے۔ احیاء نکرہ ہے، اس سے آخرت والی زندگی تو مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شہداء کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ تو ہر کسی کو ملے گی آخرت کی جو حیات ہے، اور اس سے دنیا کی حیات بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تو عام ہے، اور جو دنیا کے اندر ہے وہ دنیا سے تو چلے گئے اور روح جسم سے نکل گیا، ان کی تدفین اور تجہیز اور تکفین ہو چکی ہے، تو احیاء سے ایک خاص قسم کی حیات مراد ہے، جس کو حیات برزخیہ کے نام سے معنون کیا جاتا ہے، اور اسی کو حیات حکمیہ کہا جاتا ہے۔ روح جسد میں نہیں ہے، روح جسد سے باہر جنت میں اعلیٰ علیین میں ہے، تو اس لیے کہا بل احیاء، ایک روح کا تعلق جسد کے ساتھ ہے، اور اس کے آثار اور علامات روح کے جو جسد کے ساتھ تعلق ہے وہ آثار اور علامات پائے جاتے ہیں۔ بل احیاء، بلکہ ایک خاص قسم کی زندگی ہے، عند جو ہے یہاں مقبولیت کے لیے ہے کہ ہم عند ربہم، واللہ کے ہاں ہے، اللہ کے ہاں ان کو ایک بڑا درجہ اور مقام حاصل ہے،
یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور وہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہداء جو ہے سبز پرندوں کے پنجروں کے اندر ہے یا پیٹ کے اندر ہے، اور تحت العرش قنادیل کے اندر وہ رہتے ہیں، بڑے آرام اور سکون کی زندگی ان کو ملتی ہے۔ تو انتہائی خوشی اور اعلیٰ مقام جب انہوں نے وہاں پا لیا، اور تحت العرش اس گویا کہ ایک جیسے دلہن کو ایک چیز میں ڈال کر رکھا جاتا ہے، ایسی ایک بہترین جگہ میں وہ رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک افسوس اور تمنا کی کہ کاش آپس میں یہ ہماری یہ حالت جو ہے نا ہمارے بعد والوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو پتہ چل جاتی اور ہمارے راستے پر وہ بھی آتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک آرزو اور افسوس تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا او شہداء، تمہاری یہ آرزو اور یہ حالت میں بتا دوں گا ان کو۔ تو اس لیے آیات کے اندر اس حالت کا ذکر ہے۔ فرحین، یہ خوش ہوتے ہیں، بما، اس نعمت کے اوپر، آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دی ہے، من فضل ہی، اپنا فضل، وہ اعمال کا ثواب، وہ بدلہ، وہ اجر۔ یہاں ویستبشرون، اور یہ خوشخبری قبول کرتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ان کے بعد ہیں اور ان کے ساتھ ابھی ملے نہیں ہیں۔ یستبشرون، یہاں سین تا طلب کے لیے نہیں ہے کہ وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں، یستبشرون سین تا یہاں قبولیت کے لیے، معنی قبول کرتے ہیں خوشخبری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ان کی یہ حالت ہے تو یہ بعد والے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں بھی خوشی ان کو ملتی ہے کہ جو ہمارے بعد آئیں گے تو ان کی بھی یہی حالت ہوگی اور یہ مقام ان کو ملے گا، ان کے بارے میں خوشخبری قبول کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوشخبری قبول کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، لم يلحقوا بہم، جو ان کے ساتھ نہیں ملے، ان کے ساتھی ہو گئے، ان کے اولاد ہو گئی جو اس راستے پر اور اسی مشن پر، من خلفہم، ان کے پیچھے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ خوف علیہم، کہ ہمارے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر بھی کوئی خوف نہیں ہے اگر وہ ہمارے اس راستے پر آئے، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اور ویستبشرون، اور خوشخبری قبول کرتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت، نعمت سے مراد یہ ہے کہ اعمال کا بدلہ اور ثواب، وفضل، اور اضافہ اور زائد چیز، وہ اعمال کا اجر، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا جو اجر ہے اس سے بڑھ کر مزید اضافہ اور زیادت عطا کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اس بات کی خوشخبری یہ، وَأَنَّ اللَّهَ فَيَسْتَبْشِرُونَ بِأَنَّ اللَّهَ، خوشخبری حاصل کرتے ہیں اس بات پر کہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ ثواب برباد نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر تو انسان کو یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور یہ ہمارے جہاد اور ہمارا نماز اور ذکر اذکار جو محنت ہے اس کا اجر ضائع ہو جائے، لیکن جب آخرت میں چلا جائے گا تو وہاں پھر اس کا ضائع ہو جانے کا کوئی ڈر اور خوف نہ رہے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی عظیم خوشخبری ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، پہلے شہداء احد کے شان کا بیان تھا، اور یہاں الذین استجابوا کی آیت سے، جو کہ آیت نمبر 172 ہے، اس میں شہداء احد کے جو زخمی ہے ان زخمیوں کی شان کا بیان ہے اور ان کا مقام ذکر ہے۔ الذین، وہ لوگ، استجابوا، جنہوں نے پورا پورا قبول کیا۔ لفظ استجابوا کا معنی مکمل اور کامل طور پر قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور رسول کے احکام کو۔ وہ لوگ جنہوں نے پورا پورا مان لیا للہ، اللہ کی بات، والرسول، اور اللہ کے رسول کے لیے، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو پہنچ چکے تھے القرح، زخم، جسم میں زخم لگے باہر سے، اور تاکہ دل کے زخم بھی مراد، یہ پریشان ہوئے، اور پھر تخصیص کی کہ وہ جنہوں نے احکام کو قبول کیا، لیکن للذین، خاص کر ان لوگوں کے لیے، احسن منہم، جنہوں نے احسان کیا، معنی اخلاص کیا ان میں سے، اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا، واتقوا، اور بچے نبی کی نافرمانی سے، معصیت سے، خلاف سے، اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔
حمراء الاسد کے مقام پر ابو سفیان نے اپنی لشکر تیار کی تھی، پیچھے واقعے کے اندر تفصیل سے یہ بات گزر چکی ہے، اور وہاں سے مدینے پر واپسی حملے کا ارادہ تھا، اور جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو بدیل بن ورقا نے کہا تھا کہ صحابہ یہ آ رہے ہیں اور نبی آ رہا، تو وہ وہاں سے پھر بھاگ کر چلے گیا تھا۔ تو اس کی طرف سے اس نے ایک جاسوس بھیجا، نعیم تھا یا ابو نعیم مسعود اشجعی تھا یا قبیلہ عبد القیس کا کوئی قافلہ تھا، یہ اس نے یہ بات کی ہے۔ الذین وہ لوگ قال لهم الناس، جن سے قال کہا لهم صحابہ اکرام سے الناس، اس ناس سے وہی نعیم یا ابو نعیم مراد اشجعی۔ ان الناس، دوسرا الناس سے مراد ابو سفیان اس کا لشکر ہے کہ بے شک لوگ قد جمعوا لکم، لوگوں نے ابو سفیان نے اور اس کے ساتھیوں نے قد جمعوا لکم تمہارے لیے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ قد جمعوا یہ متعدی ہے، مانا تمہارے خلاف لشکر کشی کی اور اس نے لشکر بنایا ہے اور باقی لوگوں کو بھی اس نے اکٹھا کیا اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ فخشوہم، اس سے ڈرو، یعنی بھاگ جاؤ مدینے کی طرف اور اس پر حملے کے لیے مت جاؤ۔ تو فزادوہم، اس بات نے، یہ جو وہ جاسوس کی بات تھی نعیم کی، تو اس بات نے صحابہ اکرام کا ایمان بڑھا دیا۔ فزادوہم، بس زیادہ کر دیا اس بات نے، ہم صحابہ اکرام کے اندر ایماناً یقین اور بڑھ گیا، ایمان مضبوط ہو گیا، اور وقالو کہنے لگے حسبنا اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ، ونعم الوکیل، اور بہت ہی اچھا ہے الوکیل جس کے کام حوالہ کیا گیا ہے۔ حسب یہ اسم جامد ہے بمعنی کافی کے، یا حسبنا اللہ اسم فعل ہے بمعنی کہ اللہ ہمیں کافی ہو جائے، اور نعم الوکیل میں الوکیل کا معنی ہے وکیل جس کے حوالے کام کیا گیا ہو، کوئی کام جس کے حوالے کر دیا جس کو وکیل کہتے ہیں، تو اللہ ہمارا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، اور اللہ ہی ہمیں کافی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا، اور اسی طرح ہمارے صحابہ اور نبی نے بھی یہ کلمہ کہا ہے جب ان کو یہ حالت پیش آئی، تو گویا کہ یہ تکلیف بھی اس کے برابر اور مساوی ہے، اور یہ اتنی بڑی تکلیف ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس لوٹ گئے، فا جزائیہ ہے اور فا تفریح کے لیے ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے احکام پورے مان لیے اور للذین احسنوا احسان بھی کیا اور تقوی بھی کیا اور ایمان بھی صحابہ اکرام کا بڑھ گیا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی کہا، تو فانقلبوا اس پر تفریح ہے، تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ لوٹ آئے بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت کے ساتھ، اور نعمت یہ ہے کہ وہ بالکل دشمن سے بچ گئے۔ یہاں نعمت من اللہ سالم اور بچ جانا دشمن سے، وہ فضل، اور معنی زیادتی فضل کے ساتھ جو کہ مال تجارت میں حاصل کیا اور اس میں بڑا فائدہ کمایا، تو بہت منافع ہے، وہ مراد ہے۔ لم یمسسہم سوء، ان کو نہ پہنچی کوئی کسی قسم کی تکلیف دشمن کی طرف سے، اور واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضا کے پیچھے چلے۔ رضوان اللہ سے مراد یہ ہے کہ نیت الجہاد، جہاد کی نیت کے ساتھ گئے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے گئے تھے، اس لیے واتبعوا رضوان اللہ، یعنی اللہ کی رضا کے پیچھے چلے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں صحابہ اکرام کو عطا کی ہے۔ انما ذالکم الشیطان سے وہ جو جاسوس تھا اس کے حالات کا بیان ہے کہ انما بے شک ذالکا یہ کام کرنے والا کہ جس نے لوگوں کو اس طرح ڈرایا دھمکایا اور سیڈی کی، الشیطان یہ شیطان تھا، یخوف اولیاءہ، اس کے دو معنی ہیں، معنی ڈراتا تھا، یخوفکم ڈراتا تھا تم کو، اولیاءہ معنی من اولیاءہ اپنے ساتھیوں سے، اس کے ساتھی وہی ہے کافر اور اس کے لشکر، ان سے تمہیں ڈرانا چاہتا تھا۔ یا معنی ہے یخوف اولیاءہ، یعنی اپنے ساتھیوں کو ڈرا رہا، معنی کسی اور کو نہیں ڈر، یقیناً یہ شیطان صرف اپنے ہی لوگوں کو، مشرکوں ہی کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرنا، وخافونی مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اس لیے کہ تم مومن ہو۔ اور خوف غیر اللہ کا یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرے اور اس کی وجہ سے جس ذات کے لیے ڈر ہو اس کی وجہ سے جہاد کرے، اس کی اطاعت کرے، تو
میرا ہی خوف رکھو، میرے علاوہ کسی اور کا نہ رکھو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یہ تسلی ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کو کہ آپ کو پریشان نہ کرے الذین، وہ لوگ یسارعون جو دوڑتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الکفر، کفر کے کاموں میں۔ حزن تو غیر اختیاری چیز ہے، معنی یہ ہے کہ حزن اور غم کے آثار اپنے اوپر ظاہر نہ کرو، اور حزن اور غم کے آثار یہ ہے کہ ترک العمل، بے ہمت ہو جانا، بیٹھ جانا اور کام میں سستی کرنا، کام نہ کرنا، معنی ایسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمت بڑھاؤ اور دین کے لیے کام کرو اور جہاد کرو، کافروں کے سامنے میں بے ہمتی مت اختیار کرو۔ ولا يحزنك الذين، نہ پریشان کرے تم کو الذين، وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو کفر کے کاموں میں دوڑتے ہیں۔ مسارعت فی الکفر سے مراد یہ ہے کہ غلبہ کفر کی کوشش کرتے ہیں اور کفر کے لیے لشکر بناتے ہیں اور کفر کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور اس کاموں میں بڑی کوشش ہے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے اللہ کے دین کو بالکل۔ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اس سوال کا جواب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کو یہ نقصان نہیں دے سکتے اور ان سے کچھ بھی ہو نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تباہ کیوں نہیں کرتے، ان کو مہلت کیوں دی ہے، اللہ نے ان کو باقی کیوں رکھا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے مہلت دی ہے تاکہ کفر میں اور بڑھیں اور کفریہ کام زیادہ کریں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ اور مقام نہ رہے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے اللہ یجعل لهم کہ نہ بنائے ان کے لیے حصہ، حظاً منا حصہ آخرت کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ان کو نہ عطا کرے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ ان الذین اشتروا الکفر، یہ منافقین کا حالت ذکر ہے، تخفیف برائے منافقین، پہلے کفار کی حالت تھی۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے پسند کیا کفر کو اور وہ منافقت بالایمان، ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، یہ بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے اور دین کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب علیم اس لیے ہے کہ منافقت کا نفاق دل میں ہے اور درد بھی اندر محسوس ہوتا ہے، یہ ظاہری چیز نہیں ہے۔